بنیادی طور پر فولاد لوہے کا مرکب ہے جس کے فراوان استعمال کی بنا ہے کہ ایک زمین میں بے تحاشا لوہا ملتا ہے، کچا لوہا ملتا ہے۔ 2 اس سے فولاد تیار کرنا نسبتاً آسان ہے، اور 3 اس کے کام آنے کے بتیرے ڈھنگ ہیں، جیسے مہندسی اور معماری، ہر قسم کے کل آلات اوزار، ریل کی پٹریاں، بحری جہاز، گاڑیاں، پکانے کا سامان وغیرہ۔ کچھ پیش رو اور زبردست شعبوں میں بڑا خاص فولاد استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جوہری چھانیوں کو دیکھ لیجئے، یا جنگی آلات جیسے اگن بان، راکٹ وغیرہ، اور ہوائی جہاز۔ پہلے فولاد سے تو مشہور ہے کہ پہلے تیغ، تلوار اور زرہ چلتا بنتے تھے، بلکہ یہی اس سے زیادہ بنتے تھے۔ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، گولیاں اور بم جو آ گئے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ ہندوستان ویسے اگلے زمانوں میں فولاد اور لوہے کی کاریگری میں دنیا بھر مشہور تھا۔ تو ان سب چیزوں کو کیا جوڑتی ہے؟ فولاد میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو بھائی بنیادی بات ہے کہ فولاد مضبوط اور لچکدار دونوں ہیں۔ خود سے تو لوہا اور تقریباً ساری دھاتیں کافی نرم ہوتی ہیں، لیکن فولاد یعنی لوہا اور 2/100 کاربن کا مرکب کئی گنا زیادہ ٹھوس ہے۔ سامنے کی بات ہے کہ کاربن کی یہ چھوٹی سی مقدار سادے نرس لوہے کو بڑھیا فولاد میں بدلتا ہے۔ تو سوال پھر ہوا کہ کیسے تھوڑا سا کاربن لوہے کا نقص سے بدل ڈالتا ہے۔ اب چونکہ سب کچھ ایٹموں کا مجمع ہوتا ہے، تو لوہے پر بھی ایٹمی پیمانے پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ایکس رے ہمیں دکھاتی ہیں کہ لوہا سب دھاتوں کی طرح سوڈول یا بیلورین شے ہے، یعنی اس کے ایٹموں کی بندش انتہائی ترتیب سے ہوتی ہے، جس کی بنیادی اکائیاں ہم وضع ہوتی ہیں اور جڑ کر ایک ڈھانچہ یا جالی بناتی ہے جو شش جہت چلتی جاتی ہے۔ بیلوری نام بیلور یا کرسٹل سے آیا ہے، کیونکہ بیلور کی بناوٹ ایسی ہی بانظم ہوتی ہے، یعنی کہیں بھی اسے دیکھیں اکائیاں ایک ہی شکل کی ہوتی ہیں۔ اب دوسری طرف بیڈول شے ہیں جیسے کانچ، وہی بیلور والے ایٹم ہیں، لیکن اکائیوں کی شکل اب سکڑی ہوئی ہے، ایک جیسی اب نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر کسی اور وقت بات کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ کافی ہے کہ ایٹم سنگی چاہتے ہیں اور ان کے جوڑ ٹوٹتے بندھتے رہتے ہیں۔ لوہے کے ایٹم اس طرح رشتہ باندھتے ہیں کہ ایک ایٹم 8 دوسروں کے بیچ بستا ہے، 4 اوپر اور 4 نیچے۔ اس کا انگریزی نام لمبا سا ہے تو اس کو بیچ بھری کہیں گے۔ کچھ دھاتیں جس میں لوہا بھی آتا ہے اپنے جالے کی شکل بدل سکتی ہیں۔ 914 ڈگری سے اوپر لوہا مکھ بھرا روپ اپناتا ہے اور کچھ اور آگے جا کر واپس بیچ بھرا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ اس میں اتنے گن پہنائے، کیونکہ گن جالی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تپش اور پگھلانے کا یہاں بڑا کردار ہے۔ فلموں میں لوہاروں کو بھی دیکھا ہوگا، سرخ تپتے لوہے کو کوٹتے ہوئے۔ تو اگلا سوال ہمارا بنتا ہے کہ تپش یا حرارت کا کیا کردار ہے؟ تپش یا گرمی ہوتی کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک شے کے ایٹم کی کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ ٹھوس اشیاء میں ایٹم اپنی جگہ پر بہت تیزی سے تھرتھراتے ہیں۔ گرمی ہم بڑھائیں تو ان کی جنبش اور تیز ہوگی۔ مزید بڑھانے پر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے
کہ کچھ ایٹم ایک دم سے اچٹ جاتے ہیں جگہ سے، پیچھے خلا چھوڑتے ہوئے، اور یہ سب کچھ انجام پاتا ہے کیونکہ ایٹم مسلسل چین کی آس رکھتے ہیں جو تب پوری ہوتی ہے جب یہ اپنی فالتو جان کو کم سے کم رکھتے ہیں۔ اس طرح کہ جہاں تک دو چیزوں کو جہاں تک بنے برابر ملائیں، ایک ان کی تڑپ اور دو ان کا بکھیڑا۔ یہاں بکھیڑا سے سب کچھ مراد ہے جو جالے کی بہترین ڈول سے ہٹ کرو، جیسے لوہے کی بہترین صورت 9 ایٹم ہے جو بیچ بھرا روپ اپناتے ہیں۔ تصویر میں ان کھوٹ کی چند مثالیں درپیش ہیں۔ کہیں کوئی غیر ایٹم گھس آیا ہے، کہیں کوئی لوہے کا ایٹم اپنی جگہ سے غائب، وغیرہ۔ بہترین ڈول اور کینڈل کو ہم نروان کہیں گے پروفیسر فل کی مثال پر، اور یہ اصول علم تپش کا دوسرا قاعدہ کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جیسے گرمی یا گھنجان بڑھتی گئی، ان کا یعنی ایٹموں کا بکھیڑا اور بدنظمی بھی بڑھتے گئے، کیونکہ یہ حال اب نروان سے قریب تر ہے۔ گرمی کا تو ایٹم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باہر سے آتی ہے، تو فالتو جان کم سے کم رکھنے کے لیے یہ بکھیڑا اپنا بڑھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوہے کا ایٹمی جالا حرارت کے کچھ خاص مرتبوں پر بھیس بدلتا ہے۔ اب جب تپش بڑھی تو خالی جگہیں بھی زیادہ بنتی گئیں، اور ایٹم جیسے جیسے اور ایٹم اپنے بندھن توڑتے گئے، تو کرسٹل میں لوہے کے ایٹموں کے لیے گھومنے پھرنے اور اچھل کود کی جگہ بنتی گئی، اور دوسرے غیر ایٹم کی بھی جالے بیچ پھرنے کی رفتار بڑھتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوہے کو پگھلاتے ہیں۔ اب اس ساری بات کا کیا مطلب؟ ایٹم کو حرکت میں لانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کسی شے کی بناوٹ بدلے، اور بناوٹ کے ساتھ گن۔ تو بناوٹ پھر کس طرح بدلنی چاہیے؟ ایٹموں کا الٹا پھرنا ایک بات ہوئی، لیکن کرسٹلوں کا ایک کھوٹ ہے جس سے ہم ایٹموں کے جتھوں کو ایک ساتھ دھکیل سکتے ہیں، یہ ہڈیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب مرض ہے کہ جس میں ایٹم کے تانتے جو ویسے سپاہی نما با ترتیب ہونے چاہیے، اس میں ایک کھانچا پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم کرسٹل کو ایک حصے کو کوٹیں اور دوسرے کو شکنجے میں رکھیں تو ایک طرف سے ہم ایٹمی لڑی کو توڑ سکتے ہیں۔ کوٹتے رہیں تو یہ کھانچا بڑھتا بڑھتا دوسری طرف آن پہنچے گا۔ اب کرسٹل کے دونوں حصوں کی نسبت پھر گئی ہے، اور یہ پورا اب اکڑ گیا۔ ہڈیاں ایسی ہی کسی بیرونی زور سے بنتی ہیں، کیونکہ کرسٹل خود تو ایسی بلا اپنے سر نہیں چاہے گا۔ فولاد یا کسی بھی چیز پر گڑھے موڑ خود بخود نہیں بنتے، کوئی چیز ان سے لگتی ہے، اور اصل میں جنگلی کرسٹل میں کروڑوں کروڑ ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ بیچاروں نے شروع سے بہت صدمے کھائے ہوتے ہیں۔ اب کیا آپ لوگ بوجھے؟ اس کا مطلب ہوا کہ جب ہم دھات کو کوٹتے ہیں اور اس کی شکل بدلتی ہے، یہ اصل میں ہڈیاؤں کی حرکت ہے۔ لہٰذا ہڈیاؤں کی پھرت میں روانی ایک شے کی لچک ہوئی۔ چینی جیسی نازک چیز میں بتیرے ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، بستی ہیں، مگر اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اٹل ہونے کے برابر، تو اس میں کوئی لچک بھی نہیں ہوتی، اور زیادہ زور لگنے پر یہ اچانک ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان ہڈ جا کے راستے میں کچھ روک ڈالیں، ان کی روانی کم ہوگی، ان کو پھرانے کی دشواری یعنی مضبوطی بڑھے گی۔ یہ عمل صحیح سے انجام پائے
تو لچک اور مضبوطی کا ایک اچھا ملاپ ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے کریں؟ ان ہرجاؤں کی رفتار کیسے مدھم کریں؟ پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ کرسٹل کے دانے چھوٹے سے چھوٹے ہوں۔ دانہ وہ ہوتا ہے جہاں جالی کا ایک رخ ہو۔ چھوٹے دانوں کا مطلب زیادہ کنارے جہاں ہٹ جا کر الجھ سکتے ہیں۔ اب دانوں کو بدلنے کے لیے ان کے کناروں کو بدلنا ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب ایٹمی خلائیں یا اکلوتے ایٹم جوش میں آئے ہوئے بے فکر پھڑکتے دوڑتے ہوئے کسی کنارے آ لگیں۔ وہاں ٹھہرنا انہیں زیادہ راس آتا ہے، کیونکہ دانوں کی بڑھت یکساں نہیں ہوتی، تو ان کے کنارے بھی بالکل عین ساتھ نہیں لگتے، بیچ میں کافی جگہ خالی رہ جاتی، تو ادھر یہ بدماش کم بکھیرا ڈالتے ہیں نسبتاً دانے کے بیچ، جیسے بادشاہ کسی فسادی جرنیل کو سرحد بھیجتے، اور ادھر ہی دوسرے وہ سارے ایٹم جو جالے سے آزاد ہوتے ہیں آ ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا دانوں کے کنارے ایٹم کے آنے جانے سے بڑھتے گھٹتے اڑتے سکڑتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ کرسٹل جو ہے وہ بڑے سے بڑے دانے چاہے گا تاکہ ان کے کناروں کی کل لمبائی کم سے کم رہے، کیونکہ یہ بڑے تاب والے روگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے ایٹم کے جوڑ ان کی پسند کے حساب سے نہیں ہوتے، تو ان کی تڑپ ان کے بکھیڑے سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو نروان جو کرسٹل کو بے حد ناگوار ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلا سوال ہے جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کرسٹل کو چھوٹے دانے بنانے پر کیسے مجبور کریں۔ دوسری چیز ہے کہ کناروں میں فسادی ایک حدی تک سما سکتے، فالتو کاربن ایٹم جو لوہے کے چوکٹے میں نہیں سما سکتے، اغلب ہے کہ کناروں پر لوہے کے ایٹم سمیت اپنے لیے جگہ نکالیں۔ یہ مرکب ان کا کہلائے گا بیج سیمنٹ پت کا، ایک مادہ جو گرد کے لوہے سے چھٹتا ہے، اور یہ بیج دانوں کی طرح بڑھے گا جیسے جیسے اور کاربن اس سے آ ملیں گے۔ یہ سیمنٹ پٹ کافی سخت ہوتا ہے، اور فولاد کی مضبوطی کا بڑا سبب یہی ہے، لیکن نروانے کے پیچھے میں کرسٹل چاہے گا کہ فالتو کاربن سارا چند بڑے بڑے ڈلوں میں سمٹ کر کم سے کم شورش بپا کرے، کیونکہ ڈلی کنارے بھی دانے کنارے جیسے بڑے تاب دار روگ ہوتے ہیں۔ ہم البتہ یہ نہیں چاہتے، ہمیں سختی ہر جگہ چاہیے، ہر جگہ برابر چاہیے، تو سیمنٹ پت کو پورے لوہے کے چوکٹے میں برابر بکھرا ہونا چاہیے۔ اب یہ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ کس ذریعے انجام پائے۔ تو لب لباب ہوا، لوہے کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں پہلے گرمی تپش درکار ہے تاکہ ایٹم پھر پائیں، پھر چھوٹے دانے چاہیے جن میں سیمنٹ پٹ کا چھٹ جو ٹھوسائی کا بڑا سبب ہے برابر پھیلاؤ۔ ہٹ جاہوں کے لیے اور رکاوٹیں ہیں، چوکٹے میں اکیلے پیر ایٹم، دوسری ہٹ جاہیں اور لوہے کا کڑا روپ، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ اب ہم کو ساری اپنی چالاکی کام میں لا کر کرسٹل کو یہ نہایت ناگوار چیزیں اس میں بٹھانی ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوگا، اس پر اگلی دفعہ بات کریں۔